عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 16 سال پہلے یہودیوں کا بادشاہ ہود رومی فوج کی مدد سے یروشلم پہ قبضہ کر کے اپنی حکومت جمائے بیٹھا تھا۔ اس دور فتنہ و فساد اپنے عروج پر تھا، مظلوم پہ ظلم ہوتا رہتا تھا، لوگ دولت کو عزیز اور اللہ کے نیک بندوں کو کم تر سمجھتے تھے۔ بس سب کی ایک امید تھی کہ ایک مسیحا آئے گا جو اس ظلم کو مٹائے گا، حق کو ظاہر کرے گا اور ظلم اپنی اختتام کو جائے گا۔ وہ دور حضرت عمران اور زکریا علیہ السلام کا تھا۔ لوگ ان اللہ کے نبیوں کی توہین کیا کرتے تھے، لیکن وہ مطمئن ہو کر کہتے تھے جلد اس عمران کے نسب سے مسیحا آئے گا جو مردوں کو زندہ کرے گا، کور کی بیماریوں کے مریض کو شفا دے گا، اندھوں کو آنکھیں دے گا۔ ایک رات اس علاقے کا بادشاہ ہود خواب دیکھتا ہے کہ ایک بچے کی ولادت ہوئی اور ہر کوئی اس کی عزت کرنے لگا، اس کا جھوٹا دبدبا ختم ہونے لگا۔ اس نے اپنی فوج کو بلا کے کہا جاؤ دیکھو، اگر آس پاس کسی بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو اسے پیدا ہوتے ہی مار دو۔ حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت زکریا بار بار لوگوں کو کہتے تھے حضرت عمران کی اولاد میں سے مسیحا ہوگا۔ بس فوج حضرت عمران کے گھر پہنچتی ہے اور ساتھ ساتھ پورا یروشلم اس بچے کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے۔ بس بچے کی رونے کی آواز باہر آئی، سپاہیوں نے تلواروں کو تھامے رکھا، لوگوں کی امیدیں ابھرنے لگی کہ اتنی دیر میں دائی نے کہا لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کے سب حضرت زکریا کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ تھا ہمارا مسیحا، لیکن اللہ کے نبی زکریا مسکرا کے کہنے لگے اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ سپاہی ہنس کے چلے گئے، بادشاہ ہنس کے سو گیا، لیکن وہ ماں جس کی شکم سے وہ بچی آئی وہ رو رو کے کہتی ہے اے اللہ، میں نے دعا کی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا، میں تیری دربار کے لیے نذر کروں گی اور وہ تیرا خادم بنے گا، بیت المقدس میں رہے گا، قدس کی صفائی کرے گا، تیری خدمت کرے گا۔ لیکن اے اللہ، تو نے مجھے بیٹی عطا کی، میں تو خوش ہوں لیکن میری منت کا میں کیا کروں؟ تو بس اس ماں نے فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا، یعنی اس کی خدمت کرنے والی، اور چھوٹی سی بچی کو بیت المقدس کی سیڑھیوں پہ آ کے رکھ دیا اور کہا کہ میری منت تھی کہ جو بھی مجھے اللہ اولاد دے گا وہ اللہ کے گھر کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ بہت غور و فکر کے بعد اس فیصلے کو قبول کیا گیا کہ بس جب مریم خدمت کے قابل ہوگی تو اسے اللہ کے گھر میں رکھا جائے گا۔ بس وہ بچی جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اسے قدس میں رکھا گیا اور وہ پاک مقدس بی بی اپنے مقدس قدم بیت المقدس کے مقدس زمین پہ رکھ کے خدمت کرتی رہی اور وقت گزرتا رہا۔ تاریخ نے لکھا بی بی مریم سلام اللہ علیہا ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، دن کے وقت روزے میں ہوا کرتی تھی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس پاک مقدس بی بی کی طہارت کے قصے پورے علاقے میں مشہور ہو گئے۔ لوگ اس بی بی کی زیارت کرنے کے لیے بیت المقدس کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کیا کرتے تھے کہ ایک جھلک اس بی بی کی زیارت ہو جائے۔ بیمار پریشان حال دعا لینے کے لیے آتے تھے، جو ایک بار بی بی مریم کے قدم چوم لے اس کا ہر مرض ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ کی وہ مقدس بی بی اپنے حصے کا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھی اور خود بھوکے پیٹ ہی روزہ رکھ لیتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں آئے تو کیا دیکھیں کہ کچھ بے موسم کے میوے بی بی مریم کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا حیران ہو کے پوچھتے ہیں اے مریم، یہ کون لے کے آیا ہے؟ بی بی مریم نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا وہ جس کے بندوں کو میں نے اپنی حصے کا کھانا دے دیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے؟ حضرت زکریا نے جب بی بی مریم کا یہ ایمان دیکھا تو فخر کرنے لگے۔ بس ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی خدمت پہ آ کے کہنے لگتے ہیں اے مریم، تیرے پروردگار عالم کا حکم ہے کہ تو جلد ماں بنے۔ بی بی مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا تو شوہر نہیں اور نہ ہی میں بد کردار ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تیرا پروردگار عالم اس پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو کہتا ہے ہو تو وہ ہو جاتا ہے۔ تیرے وجود سے اللہ کی ایک نشانی کا ظہور ہوگا جس کو زمانہ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے یاد کرے گا۔ جیسے کہ بیت المقدس کے کافی کاہن بی بی مریم اور حضرت زکریا سے حسد کرتے تھے
तो बीबी मरियम ने चाहा कि मेरी वजह से अल्लाह का नेक बंदा ज़करिया तकलीफ में न आ जाए। कुछ दिनों के लिए कोशानशीनी इख्तियार कर ली। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और बीबी मरियम चलती रही, यहाँ तक कि एक सूखा खजूर का दरख्त आ गया और बीबी मरियम उसके साए में बैठ गई और वक्त आमद भी आ पहुंचा। जैसे कि उस दौर के बड़े बड़े नजूमी आसमान में देखने लगे कि कुछ सितारे हरकत पा रहे हैं और उनका रुख यरूशलेम की तरफ है। तो उस दौर के बड़े बड़े नजूमी यरूशलेम की तरफ बढ़े और उस इलाके के बादशाह की खिदमत में आए और कहने लगे कि हम अपने इल्म से ये देख रहे हैं कि ये जो आसमान में तारा है इसकी पूंछ निकली हुई है, ये 2000 साल के बाद ज़हूर पाता है और जब भी ज़हूर पाता है तो जमीन पे कुछ न कुछ होता है और ये सितारा इस मर्तबा गवाही दे रहा है कि ये अल्लाह के उस मसीहा की विलादत की खबर लाया है जिसका ज़हूर यरूशलेम से होगा, जो जुल्म को मिटाएगा, यहूदियों का सबसे बड़ा बादशाह बनेगा, जिसकी हुकूमत ता अबद ता हयात रहेगी। ये बात सुन के वो बादशाह कहने लगा, अच्छा जाओ ढूंढो और जब मिले तो मुझे भी बताना। उन नजूमियों ने कहा कि हम अपने अपने इलाकों से सौगात लाए, कोई हीरे तो कोई गरम मसाले, हम उस मसीहा की खिदमत में पेश करेंगे जब उसका ज़हूर होगा। वो नजूमी ढूंढने लगे, वो काहिन हंसते रहे और इतनी देर में अल्लाह ने अपने नबी ईसा इब्ने मरियम का ज़हूर कर दिया। तारीख ने लिखा, जब आपका ज़हूर हुआ तो कुद्स की दीवार में शिकाफ आ गया और आसमान में ऐसा नूर फैला कि पूरा जहान हैरान हो गया। बीबी मरियम अपने पाक मुकद्दस बेटे को अपनी गोद में लिए देख रही है। इतनी देर में एक आवाज़ गैब आती है, ऐ मरियम देख, अल्लाह ने तेरे कदमों के तले एक चश्मा नमूदार कर दिया, इससे पानी पियो और जिस सूखे हुए दरख्त के साए में तुम बैठी हुई हो उसको हिलाओ। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ताज़ा खुरमा पैदा किया है, इसे खाओ और फिर यरूशलेम जाओ और दुनिया को बताओ कि उनका मसीहा आ गया। और मरियम घबराओ नहीं, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी पाक दामनी ज़माने को खुद बताएगा, जाओ। बस बीबी मरियम सलाम अलैहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेके यरूशलेम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही बीबी दाखिल हो सब हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, कहने लगते हैं, ऐ मरियम तेरा बाप भी ऐसा नहीं था, तेरी माँ भी शरीफ थी, ये तुमने क्या किया? बीबी मरियम ने इशारे से कहा, मुझे रोजा है, जो कुछ पूछना है इस बच्चे से पूछो, तुम्हारे सवालों के जवाब ये देगा। लोग बीबी का मजाक उड़ाने लगे कि ये अभी पैदा होने वाला बच्चा ये कैसे बोलेगा। बस इतनी देर में वो मासूम लब हिले और उन मासूम लबों से आवाज आई कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं ईसा मसीह हूँ, मैं ही हूँ जिसका इंतजार तुम करते आए हो। मैं अंधों को आंखें दूंगा, मरीजों को शिफा दूंगा और मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करूंगा। अल्लाह ने मेरे वजूद को मोजज़ा बना के भेजा। बस उस बच्चे का आवाज सुन के सब हैरान हो गए, कोई रोने लगा, कोई भागने लगा, कोई गिरने लगा, सब के सब घुटनों पे बैठ गए और वो जो नजूमी आए थे वो अपनी अपनी सौगात बीबी मरियम के कदमों में रख के अपनी जबीन को सजदे में झुका लिया और उस अजीम दिन को खुशी का दिन करार दिया गया। हजारों साल गुजर गए, आज भी उस दिन की खुशी कायम है।